بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے شرح التہذیب، اور متن میں والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ، متن میں ارسلہ کے بارے میں ہے کہ علی من ارسلہ۔ یہاں پر ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر الحمدللہ اللہ کا نام ذکر ہے، تو یہاں پر علی من ارسلہ کی جگہ پر علی محمد کیوں، اس پر تصریح کیوں نہیں کی؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا، اگر صفات ہی لینے تھے تو صفات میں سے ارسلہ کیوں لیا؟ اس کے پیغمبر علیہ السلام کے تو بہت سارے اور صفات تھے، مجاہد تھے، نبی تھے، اور اچھے اخلاق والے تھے، تو اس نام کو کیوں چنا؟ تو ان دونوں کے جوابات دے رہے ہیں، اور پھر نبی اور مرسل میں فرق کر رہے ہیں کہ نبی اور مرسل میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے علی من ارسلہ لم یصرح باسمہ علیہ السلام تعظیما و اجلالا و تنبیہا علی انہ فیما ذکر من الوصف بمرتبۃ لا یتبادر الذہن الا الیہ، کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اجلال کے لیے اس کا نام ذکر نہیں کیا، تعظیم اور اجلال کے لیے، کہ اس کے ذریعے سے اس کی تعظیم اور اجلال ہے، یعنی اس کی بڑائی ہے اس میں، اس وجہ سے کہ اگر نام ذکر کرتے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا، لیکن یہاں پر ارسلہ کی طرف ارسلہ ذکر کیا تو اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے۔ اور اس بات پر تنبیہ ہے، اس بات پر تنبیہ کے لیے ارسلہ ذکر کیا اور نام ذکر نہیں کیا کہ فیما ذکر من الوصف، کہ جہاں پر بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے ایسے مرتبے پر ہے کہ جہاں پر بھی رسالت کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، کہیں اور جاتا نہیں، اور اس سے مراد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ارسلہ، کہ ارسلہ ذکر کیا، نام کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو ایک یہ کہ تعظیم اور اجلال کے لیے، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ہے، اور ایک یہ کہ اس تنبیہ پر کہ جہاں پر بھی رسالت ذکر ہو تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہوگی، ذہن کہیں اور جاتا ہی نہیں۔ پھر یہ اعتراض ذہن میں آ رہا تھا کہ ارسلہ کو کیوں ذکر کیا، اس کے تو اور بھی صفات تھے، تو اختار من بین صفات، دوسری صفات میں سے اس کو کیوں اختیار کیا؟ لکونہا، اس لیے کہ یہ صفت جو ہے مستلزمۃ، یہ مستلزم ہے لسائر صفات، جب رسالت جس کو اعلیٰ درجے کا صفت جو ہے، اعلیٰ درجے کی صفت جو ہے وہ مل گئی تو نیچے سارے صفات اس میں آ گئے، تو صفات کمالیہ کو شامل ہے، اس لیے کہ جو رسول ہوتا ہے تو رسول بہت بڑے مرتبے پر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جتنے سارے صفات ہیں اس کو مستلزم ہوتا ہے، اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ دوسری بات ما فیہ من التصریح، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکونہ علیہ السلام مرسلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل ہے، یعنی رسول ہے۔ کیا ہے؟ رسول، ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، اس کو رسول بھی کہتے ہیں، اس کو نبی بھی کہتے ہیں، لیکن رسول اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نئی کتاب اور نئی شریعت ہو، اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نئی کتاب نئی شریعت ہو یا نہ ہو، یہ عام ہے اور یہ خاص ہے۔ تو اس خاص کے بکون تصریح ما فیہ من التصریح، کہ اس میں یہ بات کی تصریح ہے کہ بکون علیہ السلام مرسلا، یہ نبی سے بھی اوپر درجے کے ہے۔ فإن الرسالة فوق النبوت، اس لیے کہ رسالت جو ہے نبوت کے اوپر ہے، نبوت سے بھی اعلیٰ درجے کے ہے، اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ
اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، لیکن یہ عام ہے، اس کے ساتھ نئی شریعت اور نئی کتاب ہو یا نہ ہو۔ اور مرسل جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نئی کتاب اور نئی شریعت ہو، اور اس لیے کہ فَإِنَّ الْمُرْسَلَ کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھیجا گیا ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، هو النبی وہ نبی ہوتا ہے، ارسل الیہ کہ اس کے طرف بھیجے گئے ہیں، وحی و کتاب، وحی اور کتاب اس کے طرف بھیجے گئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کتاب، اس کے طرف وہ نبی ہے جس کے طرف وحی اور کتاب بھیجے گئے ہیں۔ تو نبی جو ہے اس کو کتاب اور نئی شریعت ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن رسول کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نئی شریعت اور نئی کتاب ہو، تو نبوت کا درجے سے رسالت کا درجہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے اس لفظ کو ارسلہ کے اختیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسری صفات اختیار نہیں کی۔ تو یہ کمال درجے کی صفت ہے، تو اس وجہ سے اس صفت کو اختیار کیا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں پر شرح میں یہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ذہن میں جو اعتراضات آ رہے ہوتے ہیں اس کو حل کرنا ہوتا ہے۔ میرے خیال پہ اس میں کوئی اور مشکل نہیں ہے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔